اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایسا وظیفہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ بھی صرف 11 دن میں۔ 11 دن میں ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ایک وظیفہ۔ پہلے بھی ناممکن کو ممکن بنانے والے بہت سارے ویڈیوز آپ کو میں نے پیش کیے، اور علم ہے جی سمندر ہے، جتنا بھی بتائیں اتنا کم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں جی کہ بہت کوشش کی، کام بن نہیں پا رہا، تو ایک کوشش یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم تو بارہا کر چکے اور بلیسنگز بھی سمیٹ رہے ہیں اور سمیٹ چکے ہیں، اور اللہ اور بھی دیتا ہے، تو آپ بھی کر کے دیکھیں۔ بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے وظائف اور بڑے بڑے سلسلوں سے، بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہوں سے وظائف لے کر اور خاندانی وظائف لوگوں کے لے کر کہ وہ کر کے بھی بیٹھ گئے، لیکن کوئی کام بنا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ عمل بھی ضرور کیجئے۔ اور ایک چیز میں آپ کو ہمیشہ بتا دوں، میں جب سے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے مل رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی نہ کبھی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی دبنگ اونچا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ جی ہماری کون کون سی خانقاہیں ہیں، کس گدی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، کہاں ہمارے کون سے مدارس ہیں، کس طرح سلسلہ ہے، تو ایسا ذکر کبھی نہیں کیا۔ کبھی اپنا سید فیملی سے ہونے کے باوجود کبھی اپنے نام کے ساتھ یہ پیر سید فلاں یہ وہ رقم پٹم ایسا ہی نہیں لکھا۔ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم آج بھی کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ۔ زمانہ گزر رہا ہے اور میں وہیں سے کھڑا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بندے کو چلنا چاہیے، سورج کے ساتھ ساتھ۔ وقت گزر رہا ہے، حالات و واقعات چینج ہو رہے ہیں، جنریشنز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، ہم وہیں پہ سٹک ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ دل مسلمان ہونا چاہیے، حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بندے کا بس ملنگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس میں تاثیر ہوگی۔ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب جن کے پاس پاورز ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، جن کے پاس واقعی کوئی کرامات ہیں، وہ یوٹیوب پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان کو تو اپنے حجروں میں وقت نہیں ملتا، لوگ ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے بندے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ملنگ والا حلیہ بنا کے بیٹھ جانے سے نیوز پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم بھی لکیر کے فقیر ہیں نا، جو دیکھتے ہیں بس جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے۔ چلیں جی، خیر یہ ضمنی بات تھی۔ قرآن پاک کا آغاز جب ہوتا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود رکھی ہے، تو اس میں کوئی رد و بدل ممکن ہے۔ تو اب اس کے اندر جو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم یاسین نون قاف کاف یا ان صاد، بے شمار حروف مقطعات، اور اس میں حامیم کا عمل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، حامیم لا ینصرون۔ اب الف لام میم کو لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اس کے ناممکن کو مسائل ہیں اور وہ حل نہیں ہو پا رہے، تو صرف یہ ایک کام کر لیں آپ، یہ ایک کام، 11 دن تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم، اور یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، میں کوئی اسکرین شاٹ نہیں دے رہا، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر اسی ویڈیو کو بار بار آگے پیچھے کر کے دیکھیں، کیونکہ اس بہانے تو آپ دیکھیں گے نا، لکھا ہوا پڑھا ملے، اسکرین شاٹ لیا اور ویڈیو خلاص بند، تو ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں چلے گا، تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ 337 دفعہ 3 بار درود شریف پڑھیں، 337 337 ٹائمز کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم۔
اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس الف لام میم کے ہی برکت، اس کے طفیل جو آپ جو کلام پاک جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری اس پڑھے کو قبول فرمائیے، میرا اس مسئلہ حل کیجیے۔ اللہ نے حل کرنا، یہ کر لیجیے 11 دن، ناممکن ممکن ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یار آپ کے سامنے ہم لوگ بھی تو بیٹھے ہیں زندگی میں، مجھے نہیں یاد کہ جب سے یہ چیزیں شروع کی ہیں اور اپنے آپ کو ادھر اس سلسلے میں ہیں، تو کام سیکھتے ہوئے کرتے ہوئے تو پرابلم ہوا تھا، لیکن ابھی اس وقت کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اللہ کا اتنا بلیسنگ ہے کہ مانگنا تو ایک طرف رہ گیا، سوچتے ہیں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سب کے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے میرا بھائی، دین میں بھی محنت ہے، آسانی کدھر بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی محنت ہے، دین کون سا آسان ہے، دین میں بھی مشقت ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال کر کے دیکھیے اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں خصوصی دعاؤں میں، تو دین آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے۔ کمنٹس میں نہیں لکھ سکتے، پرسنل ڈسکس کرنے والی بات ہے، پرائیویٹ بات ہے، تو آ جائیے واٹس ایپ پہ، آ جائیے واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ کھل کے ڈسکس ہو جائے گا، آپ کو رہنمائی بھی دیں گے اور خود کرنے کا ہوا تو بھی دیکھیں گے۔ لیکن بات وہی ہے، ضد مت کیجیے گا، ٹائم ہوا تو کریں گے، ادروائز کیوں میں اور اپنے ٹائم پہ۔ پرائرٹیز سیٹ کرنے کے لیے علیحدہ ایک بات ایشو ہوتی ہے، لیکن کبھی یار یاد رکھیے گا، جب آپ ہم سے حساب استخارے کی کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بارے میں یہ دیکھیں اور دیکھیں، اللہ غیب کا علم جانتا ہے۔ استخارہ کریں گے کسی نیت کے ساتھ، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم بھی کریں گے تو بھی جو دکھے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، وہ اشارے ہی ہوتے ہیں، استعارے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرا پاکستان کے میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب عصر کی نماز کے بعد ہی رابطہ کیا کیجیے پہلے، اور باہر کے جو میرے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہمیشہ رہی ہے کہ جناب یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، بیلجیم، ایون ساؤتھ افریقہ، اور جہاں جہاں سے بھی لوگ رابطے کرتے ہیں، تو میرے بھائی ٹائم ڈفرینس ہونے کی وجہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میسج کر کے، فری ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کال کا ٹائم لے لیں تاکہ آپ کا بھی قیمتی وقت بچ جائے اور میرا فالتو کا وقت بھی، میں تو فالتو آدمی ہوں نا، تو وہ وقت بھی میرا بچ جائے میرے بھائی۔ تو بات بڑی تسلی سے ہوتی ہے۔ میں اکثر جب ایسی سچویشن میں آپ کا وائس سنتا ہوں باہر والے اپنے دوستوں کا کہ پریشانی بہت زیادہ ہے، امپورٹنٹ بات کرنی ہے، میں خود بھی رابطہ کر لیتا ہوں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی اور ہر آفت سے محفوظ رکھے، یہ میری اللہ پاک سے ہمیشہ دعا رہتی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین رزق کی تنگی کسی مسلمان کو اگر ہے تو دور فرما، یا رب العالمین ذمہ داریاں جس شخص پہ آپ نے ڈالی ہیں اللہ اس کو اس قابل بھی کیجیے، اور اس کے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو فوری روزگار عطا فرما دیں۔ یا رب العالمین جو قرض کا شکار ہیں ان کو قرض غیر سے عطا کرنے کے بندوبست بنا دیں۔ یا رب العالمین جو بیگار ہیں اللہ عطا فرما دیں۔ جو یا رب العالمین جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما دیں، جو کرائے کے گھروں میں میرے بہن بھائی رہتے ہیں۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیں۔ یا رب العالمین جو روزہ رسول اللہ کی حاضری اور خانہ کعبہ کے طواف کی حسرت اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں، مجھ سے میں سب کی آرزو پوری فرما دیں۔ یا رب العالمین جو میرے بہن بھائی جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کی صحت والی لمبی زندگی فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی قبروں کو باغ جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین سنا آمین بول دیجیے، دعائیں دیجیے، دعائیں لیجیے، جتنی ہو سکتا ہے دعائیں لیجیے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، دوست، اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں گے آپ کو خود کے لیے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ عطا فرما دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔